السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر اس بات کا خبر کا چرچا ہر بندہ اپنے اپنے ذہن اور ذام نظریے عقیدے تصورات و خیالات کے مطابق کر رہا ہے کہ جذبہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار خالد فیصل غازی اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائیں، اور جیسا کہ وہ حقدار ہے اس کو باعزت باوقار طریقے سے بری کیا جائے، اور امت مسلمہ خصوصاً ملک پاکستان کی عدلیہ، انتظامیہ، حکمران اور عوام الناس اس کو باعزت اور باوقار طریقے سے بری کریں اور اس کے سر پر فتح کا تاج رکھیں، اور دنیا کفر کو اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گستاخان صحابہ اور اسی طریقے سے مقدس شخصیات کے بارے میں نازیبا لب کشائی کرنے والوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ جو بھی اس روش پر چلے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا بلکہ ہم نے وہ کیا جو آسیہ ملعونہ کے وقت کیا گیا، اور جو اس سے پہلے ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت کیا گیا، تو پھر یاد رکھیے آج تو یہ اسلحہ اور یہ ہتھیار صرف ان پر چل رہے ہیں جو گستاخی کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ یہی ہتھیار انہی نوجوانوں کے ہاتھوں ان پر بھی چلیں گے جو ایسے گستاخوں کے ممد و معاون، محافظ اور طرفدار بنتے ہیں، اور یہ وقت کوئی دور نہیں ہے۔ اس لیے اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے جو لوگ اس وقت بھی پتہ نہیں کیسے وہ مسلمان ہیں، کس معیار کے، کس زاویے کے مسلمان ہیں، جن کو آج تک یہ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیاں اور شخصیات یہ ہماری تنقید سے، ہمارے تبصرے سے، ہماری رائے زنی سے بالا تر اور ماوراء ہیں، لہٰذا ان کا تقدس فرض ہے، ضروری ہے۔ اس پر میرا ایک مستقل رسالہ ہے جو ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس ملعون گورنر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے وقت میرے انتہائی مخلص دوست حاجی جاوید اقبال بابر صاحب فیصل آباد والوں کی فرمائش اور ان کے تقاضے اور ان کے استفتاح کے جواب میں نے تحریر کیا تھا، جو کہ کئی صفحات پر مشتمل تھا اور کئی ہزار تعداد میں چھپ کر کے تقسیم ہو چکا ہے۔ اس میں نے یہ بات واضح طور پر لکھی تھی کہ تمام ائمہ مسلمین کا، مجتہدین کا، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ گستاخ رسول کسی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر آزادانہ چلنے اور باقی رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کے حدیث مبارکہ سے 6 واقعات میں نے اس رسالے میں درج کیے تھے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایماء و اشارے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دل کو مسرت پہنچانے کے لیے، اور حضور نے اس پر مسرت کا اظہار بھی فرمایا کہ گستاخ رسول کو قتل کیا گیا۔ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے حکم پر، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور رائے کو دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناسوں نے ایسا کیا، اور بعض کا تو نام لے کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کا یہی جرم گستاخی والا بتلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا اور نیست و نابود کر دینے کا ارشاد فرمایا، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پروانوں نے عمل بھی کر کے دکھایا۔ اس لیے آج جو خالد فیصل غازی اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمانے نے کیا ہے، بالکل جائز کیا ہے، شرعاً جائز کیا ہے، اخلاقاً جائز کیا ہے، قانوناً جائز کیا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جائز کیا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے جائز کیا ہے، اور انتہائی امن قائم کرنے والا اقدام کیا ہے، تاکہ آج کے بعد کوئی بد باطن قلم سے زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالے گا، ایسی جسارت نہیں کرے گا جس سے کسی اسلامی ملک، اسلامی معاشرے کے امن کو داؤ پہ لگایا جا سکے اور اس کا امن تاہو بالا ہو۔ کمال ہے کہ مسلمانوں کی عدالتیں، اس ملک کی عدالتیں جو کلمے کے نام پہ بنا، جو کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وجود میں آیا، اس میں 2018 سے کیس چل رہا ہے، اس ملعون کا چل رہا ہے، جو عدالت میں کھڑے ہو کے صاف صریح طور پر اس کا بیان واضح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرزے کو یوں مانتا ہوں، اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں یوں ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اور پھر بھی ہماری عدالتیں جج پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان ہیں، کیسا ان کا حوصلہ اور بردباری ہے کہ وہ سن بھی رہے ہیں، با اختیار بھی ہیں، اور وہ خاموش بھی ہیں، نہ ان کا قلم حرکت میں آتا ہے، نہ ان کی زبان جنبش کھاتی ہے۔ تو پھر اس کا علاج یہی ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں، اگر ایسے لوگوں کو قانون نے، عدالت نے، حکمرانوں لگام نہ ڈالی تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کا علاج تو یہی ہے جو غازی علم الدین نے کیا، جو ممتاز قادری شہید نے کیا، جو اپنا غازی خالد فیصل نے کیا۔ ان لوگوں کا جو بد زبان ہیں، ان کا علاج تو یہی ہے، لیکن یاد رکھ لیں حکمران، یاد رکھ لیں عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج، آج کے بعد اگر ان لوگوں نے پھر بھی نرمی دکھائی تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی یہی علاج ہوگا، اور یہی ہتھیار ان کا رخ پھر ان کی طرف بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ملک پاکستان کی